روزہ کیا ہے؟ کیا روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام ہے؟ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہوتا تو دنیا کا ہر غریب انسان جو زیادہ تر وقت فاقوں میں گزارتا ہے وہ سب سے بڑا متقی ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزہ پیٹ کا نہیں بلکہ نفس کو بھوکا رکھنے کا نام ہے۔ روزہ اس انا کو اور اس غرور کو توڑنے کا نام ہے جو انسان کو اپنے رب سے دور کر دیتا ہے، اور جب انا غرور ٹوٹتا ہے تو روح سے ملاقات ہوتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ یعنی روزے کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے بلکہ تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ دل میں اللہ رب العزت کی ایسی موجودگی محسوس ہونا کہ انسان گناہ کرنے سے پہلے ہی رک جائے۔ حقیقت میں روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1745۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، یعنی روزہ انسان کے جسم کو بھی پاک کرتا ہے اور روح کو بھی۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے: مٹی جسم ہے، آگ نفس ہے، اور پانی قلب ہے دل، اور ہوا روح ہے، اور ہر ایک میں انا چھپی ہوئی ہے۔ روزہ ان 4 انا کو توڑنے کا سفر ہے۔ پہلا مقام شریعت کا روزہ یعنی جسم کی پاکی۔ جب انسان کھانا پینا چھوڑتا ہے تو وہ مٹی کی انا توڑتا ہے، یعنی جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے صرف بھوک ملتی ہے۔ مطلب اگر صرف پیٹ رکا لیکن آنکھ، زبان، دل نہیں رکے تو روزہ ادھورا ہے۔ اب دوسرا مقام ہے طریقت کا روزہ، نفس کی پاکی۔ اصل جنگ پیٹ سے نہیں نفس سے ہے۔ نفس کیا چاہتا ہے؟ نفس کی چاہتیں ہیں غصہ، شہوت، گھمنڈ، بدلہ، شہرت اور لالچ۔ روزہ ان سب کو توڑنے کی ٹریننگ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس سے؟ تو وہ ڈھال کس چیز سے؟ وہ ڈھال ہے شیطان سے اور اپنے نفس سے۔ تیسرا مقام ہے حقیقت کا روزہ یعنی قلب کی پاکی۔ جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے تو دل صاف ہونے لگتا ہے۔ دل صاف ہوگا
تو اس میں اللہ کا نور آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا، وہ دل ہے۔ یعنی اصلی روزہ دل کا روزہ ہے۔ دل سے نفرت نکل جائے، گھمنڈ نکل جائے اور دنیا کی محبتیں نکل جائے، یہی قلب کا روزہ ہے۔ چوتھا مقام ہے معرفت کا روزہ، یعنی روح کی پاکی۔ یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ جب انسان خود کو بھول جائے، صرف اللہ کو یاد رکھے، تب روح کا روزہ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ رب العزت روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں، اس کا مطلب جنت نہیں ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ روزہ انا مٹانے کا نام ہے، مٹی کی انا۔ میں خوبصورت ہوں، آگ کی انا۔ میں طاقتور ہوں، پانی کی انا۔ میں بہتر ہوں، اور ہوا کی انا کہ میں سب کچھ ہوں۔ اور روزہ کہتا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ وہی ہے۔ جب انسان ان چاروں انا کو ختم کرتا ہے تو وہ شرک سے پاک، گھمنڈ سے پاک اور نفس سے پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ روزہ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ تبدیلی ہے۔ روزہ صرف بھوک نہیں ہے بلکہ تزکیہ ہے۔ روزہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سفر ہے جس کی منزل قرب الہی ہے۔ دوستو، جس دن ہمیں روزے میں بھوک کم اور اللہ کی یاد زیادہ آنے لگے، تب سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ قبول ہونے لگا ہے۔ جس دن غصہ کم اور رحم زیادہ ہو جائے، دل صاف ہونے لگا ہے، اور جس دن ہمیں خود سے زیادہ اللہ کی موجودگی محسوس ہونے لگے، سمجھ لینا ہم معرفت کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں۔ یہی روزے کی حقیقت ہے، یہی روزے کی معرفت ہے، یہی نجات اور فلاح کا راستہ ہے۔